عن عامر رحمه الله قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين بينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في الأرض محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. عامر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور ان دونوں کے بیچ بعض شبہ والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جو آدمی شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا اور اپنی عزت بچا لی، اور جو آدمی شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ اس چرواہے کی طرح سے ہے جو شاہی چراگاہ کے پاس جانور چراتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شاہی چراگاہ میں داخل ہو جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سنو، اور ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ سنو، اللہ کی چراگاہ زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سنو، اور جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، اور وہ دل ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 52 پر موجود ہے، اور بھی ایک جگہ موجود ہے، اور بھی حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ تفصیلات ڈسکرپشن پہ موجود ہیں۔ اس حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، اس حدیث کی خاص اہمیت اور فضیلت، کہ اس حدیث سے بڑے بڑے اور بنیادی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے اس حدیث کو ان 4 حدیثوں میں شمار کیا ہے جن پر شریعت کا دار و مدار ہے۔ دوسرا مسئلہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی خاص فضیلت، ان کی فقہی بصیرت اور دین کی گہری سمجھ۔ یہ وہی صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور جنہیں ان کی والدہ لے کر نبی کے پاس آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحنیک کی، یعنی کھجور منہ میں ڈالا، اس کو چبایا، اور بہت کچلا ہوا چبایا ہوا تھوڑا سا حصہ تھوک کے ساتھ نکالا اور ان کے منہ میں ڈالا، اور یہ تحنیک آج بھی مشروع ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد سلف سے جو آثار منقول ہیں وہ ثابت نہیں، اس لیے یہ عمل نبی کے ساتھ خاص ہے، تو ان کی بات قابل قبول نہیں، کیونکہ کسی بھی عمل کی مشروعیت کے لیے نبی کا عمل ہو جانا کافی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو سلف کے آثار ہیں وہ سبھی بے بنیاد یا غیر ثابت نہیں، بلکہ اس میں بعض حسن درجے کے ہیں۔ اور لوگوں کا یہ کہنا کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بچوں کے لیے یہ عمل نقصان دہ ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ شرعی دلیل نہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ تو عام سی بات ہے کہ جن بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے ان کے ساتھ یہ نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اس کی مشروعیت ثابت ہے، باقی ہے۔ تیسرا مسئلہ، اشیاء، سامان اور چیزوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم خالص حلال، یعنی ان کے حلال ہونے کی مزید وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے اناج میں گیہوں، چاول، باجرہ، جو وغیرہ، پھل میں کھجور، سیب، کیلا، انار وغیرہ، سواریوں میں ٹرین، بس، جہاز وغیرہ، لباس میں کرتے پجامے اور دیگر کپڑے، جانور میں بھیڑ بکری وغیرہ۔ کچھ تفصیلات سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں موجود ہیں۔ دوسری قسم خالص حرام، جن کے حرام ہونے کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں، جیسے شرک، کفر، الحاد، بدعت، خنزیر کا گوشت، شراب، جھوٹ بولنا، مردار اور ریا وغیرہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 119 میں اس کی کچھ وضاحت موجود ہے۔ تیسری قسم مشتبہ امور، یعنی شبہ والی چیزیں جن کا حکم ظاہر نہ ہو، ان سے بچنا دین کی روح ہے۔ جیسے آج کل تجارت کی بہت ساری قسمیں ہیں، کاروبار کے بہت سارے طریقے رائج ہیں، تو آدمی جان نہیں پاتا کہ یہ کیا جائے یا نہیں کیا جائے، تو ایسی صورت میں ان سے بچنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2055 پر، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1071 پر۔ اس کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ
گری پڑی کھجور دیکھی تو اس ڈر سے نہیں کھایا کہ ہو سکتا کہ یہ کھجور زکوٰۃ کی ہو۔ معلوم ہوا کہ ایسی چیز جس کا حکم معلوم نہ ہو اس سے بچنا ہے، اس کو نہیں لینا ہے۔ اسی طرح سے آج کل مال میں گوشت پیک آتا ہے، اب وہ گوشت ذبح کیا ہوا ہے یا جھٹکے کا ہے تو اسے نہیں کھایا جائے گا، اس سے بچنا ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2442 پر، اور مسند احمد میں حدیث نمبر 1630 پر، اور صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 722 پر، اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 5615 پر، اور یہ حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق صحیح ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ شک والی چیز کو یا شک والے کام کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آدمی وضو کیا اور نماز پڑھا، بیچ میں گیپ رہا، نماز پڑھنے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں وضو تھا یا نہیں، تو آدمی وضو کر کے پھر سے نماز پڑھ لے۔ اسی طرح سے آدمی کا وضو ٹوٹ گیا اور بعد میں وہ نماز پڑھا کچھ دیر کے بعد، اب اس کو شبہ ہوا کہ وضو ٹوٹنے کے بعد ہم نے وضو کیا تھا یا نہیں، تو اب وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ چوتھا مسئلہ، اشتباہ کی 4 بنیادی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ علم کی کمی، جیسے گھوڑا اسلام میں جائز ہے، اب کسی کو اس کا علم نہیں تو اس کے لیے یہ چیز مشتبہ ہو جائے گی۔ دوسری چیز سمجھ کی کمی، جیسے کپڑے پر نشان ہے، اب یہ نشان گندی چیز کا ہے یا پاک چیز کا، تو سمجھ کی کمی کی وجہ سے آدمی اس کو جان نہیں پاتا تو وہ اس کے لیے چیز مشتبہ ہو جائے گی۔ قرآن اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان کی معنی کی معرفت، یعنی گہری سمجھ یا غور و فکر کی کمی یا بحث و تحقیق کی کمی کی وجہ سے بھی کوئی چیز مشتبہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آدمی کی نیت بری ہو، آدمی کو جہیز لینا ہے تو لینا ہے، اب وہ کھینچ تان کر کے دلیل کو اپنی بات کے لیے فٹ کرے تو ایسی صورت میں بھی چیز مشتبہ ہو جاتی ہے۔ پانچواں مسئلہ، مشتبہات کے بیان میں بڑی حکمت ہے۔ جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے تو اس آدمی کی دینداری کی گواہی دی جائے گی، اور جو آدمی جان بوجھ کر مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو وہ آدمی دل کا اور نیت کا صحیح نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ، اگر کوئی مسئلہ پیچیدہ ہے یا اس کے حلال اور حرام ہونے کا مسئلہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں اور قیامت تک کم ہی صحیح ایسے لوگ ضرور رہیں گے جن کو حقیقت کا علم ہوگا اور وہ لوگوں کو بتلائیں گے۔ یہ لا یعلم کثیر من الناس کے ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے، اور سورہ سبا کی آیت نمبر 13 وقلیل من عبادی الشکور سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ ساتواں مسئلہ، جو آدمی شبہات سے بچ گیا تو اس کی دین کا بچ جانا اور اس کی عزت کا محفوظ ہو جانا یقینی ہو گیا، اور جو آدمی شبہات میں پھنس گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تباہی کی دلدل میں پھنس جائے۔ آٹھواں مسئلہ، شک اور تہمت کی جگہ سے بچنا ہے، جیسے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3101 پر ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ صفیہ بنت حیy بن اخطب رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، اور جب وہ ملنے کے بعد چلنے کو ہوئی تو نبی ان کے ساتھ بولیے کہ ان کو چھوڑ دیں، تو سلمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس 2 صحابہ کرام انصاری صحابہ تو گزر رہے تھے، انہوں نے سلام کیا نبی کو، نبی نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، تو ان پر یہ بات بہت گراں گزری اور انہوں نے کہا حاشا وکلا، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے بارے میں بھلا کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو نبی نے سمجھایا کہ جس طریقے سے خون رگوں میں دوڑتا ہے اسی طرح سے شیطان بھی لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کی باتیں ڈالتا ہے، تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی غلط بات ڈال دے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شک اور تہمت کی جگہ سے بچنا چاہیے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5104 پر بھی ایک حدیث ہے عقبہ بن حارث کی، اس کے اندر جو مذکور واقعہ اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ 9واں مسئلہ، حرام سے بچ کر صرف حلال پر گزارا کرنا یہ اصل دینداری ہے، یہاں تک کہ بعض جائز چیزوں کو بھی اس ڈر سے چھوڑ دینا کہ آدمی مشتبہ چیز میں نہ پڑ جائے، یہ کمال تقویٰ ہے۔ 10واں مسئلہ، آدمی نفع حاصل کرنے سے زیادہ نقصان سے بچنے کا خیال کرے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح۔ 11واں مسئلہ، اگر کسی کا مال ایسا جو سراسر حرام ہے تو اس سے بالکل لین دین نہیں کیا جائے گا،
اور اگر زیادہ مال حرام کا ہے تو بہت ضرورت کے وقت ہی تھوڑا سا لین دین کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کا مال زیادہ حلال کا اور تھوڑا سا حرام کا ہے تو اسے لین دین کرنا جائز ہے۔ 12واں مسئلہ، کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی نیت اچھی ہو اور دل پاک ہو، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6708 سے بھی تائید ہوتی ہے۔ 13واں مسئلہ، ہر وہ راستہ جو حرام اور غلط تک پہنچا دے اس راستے کو ہی بند کر دیا جائے گا، جیسے سورہ نام کی آیت نمبر 108 ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اللہ نے کفار مشرکین کے معبودان کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ کفار مشرکین اللہ کو انجانے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ 14واں مسئلہ، مثال سے بات کو واضح کرنا یہ مسنون ہے، جیسے کہ نبی نے کہا کرراع، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 میں بھی اس کی دلیل ہے۔ 15واں مسئلہ، ضرورت کے وقت آدمی اپنی بات کو زوردار طریقے سے کہے، جیسا کہ نبی نے بار بار کہا الا الا الا۔ 16واں مسئلہ، اگر کسی کا ظاہر خراب ہے تو باطن بھی خراب مانا جائے گا۔ حرام مال سے دل خراب ہوتا ہے اور دوسرے اعضاء بھی خراب ہوتے ہیں، اور حلال مال سے دل منور ہوتا ہے، یعنی دل تر و تازہ رہتا ہے اور دوسرے اعضاء بھی صحیح رہتے ہیں۔ 19واں مسئلہ، جہاں دل کو شرک، کفر، ارتداد، بے دینی اور بغض و کینہ وغیرہ سے پاک کرنا ضروری ہے، وہیں دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، نیکی کا شوق پیدا کرنا چاہیے اور نیکی کی حفاظت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ 20واں مسئلہ، دل سمجھتا ہے اور اس کے اندر غور و فکر کرنے کی خوبی بھی ہے، لہٰذا دل کو گندہ ہونے سے ہر حال میں بچانا ضروری ہے، ورنہ آنکھ ہونے کے بعد بھی دل اندھا ہو جائے گا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں اس کی مزید وضاحت ہے۔